السلام علیکم گائز. اوکے تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں دن کا آغاز بھی ایک خوبصورت ویدر کے ساتھ ہو، اور جب آپ کو پتہ ہو کہ دیٹ واز دا ڈے ان وچ آپ کے فیوریٹ اسکالرز اور موٹیویشنل اسپیکر جو ہے دے آر وزٹنگ ٹو یور کالج، اور اس طرح کا ویدر، اور پھر جب دن کا آغاز اس طرح ہو تو ول بی دا اینڈ آف دا ڈے، جب آپ بالکل کلاسز سے فری ہو کے ایک ٹائٹنس فیل کر رہے ہو اور ایک دم آپ کو ایک بوسٹنگ ڈوز ملے، تو یہ یوتھ کلب کے ممبر راجہ ضیاء الحق اور سر کیسر کو they're going to boost you at their golden words. That was a lucky day for me because کہ یہ میرے لیے ایک ڈریم سے کم نہیں تھا کہ میں جو اپنے فیوریٹ موٹیویشنل اسپیکر اور ریلیجیس جو اسکالر ہے وہ میرے سامنے ہو کے اور میرا میٹ اپ ہوگا ان سے، تو اٹ واز انبلیویبل. ایوبین کے اسوام ویلکم اور اس جذبے کو دیکھ کر they were amazed کہ جو کہ ان کے لیے انبلیویبل سین تھا، اینڈ دیٹ واز ہز فرسٹ وزٹ ٹو ایوب. اور یوں اس سیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ڈسپوائنٹنگ سرکمسٹانسز میں the way Zia Bhai stood against the powerful lobby is exceptional. ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسی ایک سازش کو بے نقاب کرنا، ایک عام شخص کے عقل و فہم میں لے کر آنا، پھر اس کو آفیشلی اسلامک شریعت کورٹ میں چیلنج کرنا، اور نہ صرف چیلنج کرنا بلکہ انتھک محنت کے بعد اس بل کو کالعدم بھی قرار دینا ایک نہایت مشکل عمل تھا. سر ضیاء، ہم ایوب میڈیکل کالج کی طرف سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. I want to بیچلرز کرنے کے لیے، پھر آسٹریلیا چلا گیا ماسٹرز کرنے کے لیے کمپیوٹر سائنس میں، اور اس دوران اسپورٹس کا بھی بہت شوق تھا. تو میں نے انگلینڈ جا کے سب سے پہلے تو اسکائی ڈائیونگ شروع کر دی، ہوائی جہازوں سے چھلانگ مارنے کا عمل شروع کیا. اس کے بعد وہ جب ہوتا رہا کئی دفعہ جمپس ماری، اس کے بعد جی وہ مالدیو آئلینڈ چلا گیا اسکوبا ڈائیونگ کرنے کے لیے، وہاں جا کے وہ غوطہ زن ہوا، مچھلیوں کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں، بڑا مزہ آیا. اس کے بعد پھر سوچا کسی اونچے سے پل سے جا کے چھلانگ مارتے ہیں، تو گوگل پہ پتہ کیا تو وہ پتہ چلا ساؤتھ افریقہ میں. تو پھر ساؤتھ افریقہ گیا، دنیا کا سب سے اونچا پل ہے اکارڈنگ ٹو دا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز، جہاں سے چھلانگ مارنے کا شرف حاصل ہوا. وہ بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد تھوڑا سا ایکٹنگ کا شوق پیدا ہوا، تو پھر میں ایکٹر بن گیا، اور انگلش تھیٹر پلیز میں ایکٹنگ کرتا تھا، جیسے فینٹم آف دی اوپرا، برام سٹوکرز ڈریکولا، کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو. اور 2 سال کے اندر میرا جو ایکٹنگ کا گراف تھا وہ بہت اوپر بھی جا رہا تھا، بڑا فیم بھی مل رہا تھا. CNN پہ انٹرویو ہو گیا، ڈفرنٹ میگزینز نے میرے پر پوری اسٹوریاں ڈال دیں، اور ایک انڈین اخبار نے لکھا کہ جی پاکستان کا جو نیکسٹ ابھرتا ستارہ ہے وہ یہ ہوگا. تو اللہ کو کچھ اور منظور تھا میرے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان حالات میں نا، میں آپ کو خلاصہ کلام بتا رہا ہوں یہ کہ میں اتنا زیادہ اس کلچر سے ایکسپوز ہو چکا تھا جو آج کا نوجوان شاید اس کو کریو کرتا ہے. یہ جو ہے سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، بس زندگی عیاشیاں کرو، یہ کرو وہ کرو. میں تو وہ زندگی دیکھ کے چھوڑ کے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس میں کوئی خیر نظر نہیں آئی.
اور پھر کچھ راولپنڈی میں پیدا ہوا. اور امی بتاتی ہیں کہ جب امی تو اتنی بیزار ہو چکی تھی کہ امی کہتی تھی کہ میں نے نہ الٹرا ساؤنڈ کروایا نہ کچھ, کہ مجھے تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد دے دے, بس کوئی ہیلدی چائلڈ دے دے بس, اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. میں تو تنگ آ گئی ہوں لوگوں کی فضولیات سن کے. حالانکہ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کو صحیح طریقے سے پال کے بڑا کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. اور اللہ بھلا کرے ان صحابی کا جنہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں, نے کہا 2 والا بھی ایسے ہوگا. حدیث کے راوی کہتے ہیں کاش کوئی ایک کا پوچھ لیتا تو شاید اس کو بھی سرٹیفکیٹ مل جاتا. تو بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں, آپ کے لیے جنت کا یعنی قرب کا ذریعہ بن رہی ہیں. لیکن بہرحال ہمارے یہاں کلچرل کچھ مسئلے چل رہے ہیں. تو امی کہتی ہیں کہ میں تو بالکل بیزار ہو چکی تھی. ہاسپٹل میں گئی, ڈلیوری ہوئی تو نرس امی کے پاس آئی, کہتی ہے گیس کریں کیا ہوا ہے. تو میری امی کہتی ہیں جو بھی ہوا اپنے پاس رکھو. تو خواتین حضرات یہ میری ابتدا ہے. میں سوچتا ہوں کہ کوئی نرس مجھے لے کے فرار ہو جاتی تو آج میں کہاں ہوتا. تو بہرحال ان کو ایک اچھی اور ایک بہت ہی اخلاق والی عورت تھی. اس نے کہا کہ نہیں اگر میں کہوں بیٹا ہوا تو پھر امی کہتی ہے ہائے ماں صدقے میرا بیٹا لے آؤ. تو بس پھر اس کے بعد امی کہتی ہیں کہ عیاشیوں کا سلسلہ شروع ہوا. میری بہنیں آج تک مجھے کوستی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کام خراب ہوا ہے, کیونکہ جب تک تم نہیں تھے لائف بہت اچھی تھی, تمہارے آنے سے ساری ٹینشن ادھر چلے گی اور ہمیں کچھ نہیں ملا. تو یہ یقیناً بڑی ناانصافی کی بات ہے, لیکن چونکہ مجھے فائدہ ہوا اس لیے میں کوئی کمپلین نہیں کر سکتا. تو یہ سمجھے کہ یہاں سے ابتدا تھا بگاڑ کا اور ہم کر رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یار یہ مولوی کو اتنا مسکین کیوں بنایا ہوا ہے آپ نے. یعنی کیوں ایسا ہے کہ مولوی ہی بیچارہ ایک ایسا کیریکٹر ہے آپ کی سوسائٹی میں جو کمپلیٹلی ان انسپریشنل ہے. کوئی بندہ بننا نہیں چاہتا. بچہ کہے گا اماں میں کچھ بن جاؤں گا بس یہ مولوی نہیں بننا میں. کیونکہ مولوی جو ہے نا اگر سوشو اکنامک بریکٹ میں دیکھیں تو سب سے پروبیبلی لوور ٹیئر میں آئے گا. اس سے زیادہ تو بھیک مانگنے والا کما لیتا ہے. آپ کسی چوک پہ کوئی بھیک مانگنے والا کھڑا کریں نا, آپ یقین کریں وہ شاید روز کا 1000 روپیہ تو کما لے گا, 30,000 روپیہ تو کہیں نہیں گیا اس کا. ڈیلی کا جو بھیک مانگ رہا ہے 30,000 جو, یہ میں آپ کو بہت ہلکا اسٹیمیٹ بتا رہا ہوں, 30,000 کہیں نہیں گیا. اور یہ جو ابھی کیسر بھائی بات کرتے 8-9 ہزار روپے پر منتھ. ویسے ہمارے یہاں پہ, میں اسلام آباد سے میرا تعلق ہے, وہاں پہ او لیولز کے لیے اگر آپ ٹیوشن پڑھانے جائیں گے اور آپ میتھس کے یا فزکس کے اچھے سر ہیں, 50-60-70 ہزار روپیہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے, کچھ بھی نہیں ہے پر چائلڈ. میرے اپنے فیملی ممبرز ہیں, ان کے بچے 1.5 لاکھ روپیہ پر بچہ پے کرتے رہے فزکس کا. او لیولز کی ٹیوشن تھی, بچہ فزکس میں کمزور تھا, 1.5 لاکھ روپیہ پر بچہ پر منتھ دیا انہوں نے. اور پھر جب مولوی کی باری آتی ہے انہی گھرانوں میں تو مولوی کہتے ہیں جی مجھے 1000 روپے. 1000 روپیہ آپ 500 نہیں کر سکتے, اس سے 1000 روپے بھی نیگوشیٹ ہو رہا ہے. کہہ رہے چلو ٹھیک ہے جی کتنے بچے ہیں, 6 بچے ہیں, اچھا چلو 500 کر کے چلیں, یہ آپ کا 2,500 ہو گیا. تو وہ 2,500 دیتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں 1.5 لاکھ دیتے ہوئے تکلیف نہیں. تو واقعی میں مولوی کو ہم نے بیچارہ بنایا, حالانکہ اللہ کے ہاں اس کا وہ مقام اور مرتبہ آپ تو پہچان بھی نہیں سکتے. جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے, جس نے اپنے آپ کو وہاں کمٹ کیا ہوا ہے, اس کو پتہ نہیں کیا مقام ہے اس کا. وہ تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جانتے ہیں. تو when I came back into this deen, تو میں نے کہا بھائی یہ مسکینی تو نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے, اور نہ یہ میں نے کسی کو امپریشن ڈالنے دینا کہ بھائی دین میں آنے کے بعد وہ مسکین ہو گئے, وہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. دین تو آپ کو اصل میں لبریٹ کرنے کے لیے آتا ہے. دین تو آپ کو آتا ہی اس لیے کہ آپ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے, آپ کا اسٹیٹس ایلیویٹ ہوتا ہے. سو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے, میں کسی مدرسے سے نہیں آ رہا, میرا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ میں نے دنیا نہیں دیکھی ہوئی. میں اسلام آباد میں, اور پھر اس کے بعد سر کیسر کا ایک خوبصورت انداز گفتگو اور سننے کو ملا. بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم جیسوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ باغی لوگ ہیں. تو پہلی بغاوت یہ ہے کہ ہم آپ کے جو یہ ناظم ہیں ان کی نہیں مان رہے, جیسے ابھی میری نہیں مان رہے. اینی وے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی سیشن اگر معذرتوں سے سٹارٹ کیا جائے تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی, لیکن ہمارے پاس سوائے معذرت کے کچھ نہیں ہے کہ آپ کو انتظار کی اتنی زحمت ہوئی. ویڈیو اپولوجائز ہوتا ہے. پروگرام یہ نہیں تھا, لیکن ہم جو پچھلی ہماری اکوپمنٹ تھی وہاں پہ ہمارا تھوڑا سا وہ رن ہوا اور پھر کیسکیٹ ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ گیا. تو اب آپ کو بہت زیادہ زحمت نہیں دیں گے, کوشش کریں گے کہ بات ہماری طرف سے کم ہو اور کوشچنس ہم زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کر سکیں, اس لیے کہ اگر یہ انٹریکٹیو سیشن میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. نا کمنگ ٹو دا ٹاپک, اینڈ آف کورس آئی ڈو تھینک جو مینجمنٹ ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں یہ ایک موقع ملا کہ ہم یہاں پہ آ کے اپنے گزارشات آپ کے سامنے پیش کر سکیں.
گزارش آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ دیکھیے آج کے جو ہمارا نوجوان ہے اس کے ایشوز کیا ہیں. یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ اس کو کسی بھی اینڈ سے آپ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں تو لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی اور ڈائمینشن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہاں سے کیوں نہ اسٹارٹ کریں. ہم ادھر جاتے ہیں تو لگتا ہے نہیں, اس سے بھی کوئی اور امپورٹنٹ چیز ہے. قدیم سنسکرت میں ایک ایلیگوری ہے, چھوٹی سی ایک کہانی ہے کہ ایک گھوڑ سوار, بہت سے اس کے ورژن میں اس کا ایک وچن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی ایک گھوڑ سوار تھا, وہ کسی بھی وجہ سے واٹ ایور ریزن کچھ بھی ہوا, وہ ایک پکی ہوئی فصل کے درمیان وہ پہنچ گیا. تو پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ تو کھیت ہے, میں نقصان کر رہا ہوں فصل کا, کسی غریب کی یہ محنت ہے, تو اب اسے وہاں سے باہر نکلنا. لیکن مسئلہ اب اس کو یہ ہو رہا ہے کہ وہ جس مرضی ڈائریکشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرے اس نے کچھ نہ کچھ فصل نقصان کرنی ہی ہے. So that's the ethical dilemma he is left with. And that is the ethical dilemma we are facing today. کہ آج ہمارا پرابلم کیا ہے. تو اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے جب میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کس زاویے سے ہم سٹارٹ کریں, and I concluded کہ آئیڈینٹی ایک وہ چیز ہے, ایک واحد چیز ہے کہ اگر ہم اسے فکس کر لیتے ہیں the rest follows it. باقی چیزیں, کیونکہ جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ آپ کا نظریہ ہوتا ہے. جب آپ کا نظریہ کلیئر ہوتا ہے, اپنے نظریے میں آپ کلیئر ہوتے ہیں, تو باقی چیزیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ, ہماری آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے, اسٹوڈنٹس کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے, معاشرے کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے. جسٹ پکچر فور اے مومنٹ کہ آج کا ٹپیکل ایک نوجوان لڑکا جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے واٹس ایپ پہ کچھ میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں, صبح بخیر, ایک آیت, کوئی حدیث, دعا, اور وہ پھر اس کو پڑھے بغیر کے فارورڈ کر دیتا ہے. ایسا ایوری ڈے واٹ وی ڈو. اب یہ کرنے کے بعد اس نے اٹھ کے اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھے گا, نہیں پڑھتا تو بغیر نماز پڑھے اسکول, کالج, یونیورسٹی, جہاں کہیں اس نے جانا ہے وہاں پہ چلا جائے گا, اور پھر اس کے بعد اپنے دوستوں سے ملے گا, حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرے گا, جو بھی اس نے. اور ایٹ دا اینڈ دیٹ واز اے ڈریم کہ آپ اپنے ایک موٹیویشنل اسپیکر سے جو ہے آپ کی میٹ اپ ہو, اینڈ ہیو اے سیلفی ود دیم. اٹ واز راؤنڈ اباؤٹ 5 o'clock کہ ہم جو ہے دین کالج سے اور پھر جو ہے ایٹ دا اینڈ جو ایک ڈریم تھا میٹ اپ کا سر ضیاء سے, وہ جو ہے تکمیل تک پہنچا اور سر کیسر کے ساتھ, اور اٹ واز اراؤنڈ اباؤٹ 5 o'clock کہ ہم کالج سے ہو